قارون تکبر کیوں کرتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، تکبر ایک ایسی صفت ہے جو صرف خالق کائنات کی شان کے لائق ہے۔ مخلوق میں کوئی بھی اس صفت کا اہل نہیں۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت کی وجہ سے تکبر اور غرور کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے نشانہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ قارون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جس نے دولت کی بنا پر گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو کر عبرت ناک سزا پائی۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پس اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ بلا شبہ ان کی چابیاں یقیناً ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھیں۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا مت پھول، بے شک اللہ پھولنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد مت ڈھونڈ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، قارون صرف یہی نہیں کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، بلکہ امام مالک بن دینار کے نزدیک وہ پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا، لیکن کفر و سرکشی کی وجہ سے فرعون سے جا ملا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کے بالخصوص جن 3 سرغنوں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، ان میں سے ایک تھا۔ اس قارون کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مالدار بنایا تھا، اور یہی اس کے کفر و طغیان کا سبب تھا، اور تکبر کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ کہتا تھا کہ میں نے یہ دولت اپنے زور بازو سے حاصل کی ہے۔ قارون کو اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے نصیحت کی کہ دنیا کی چمک دمک پر اتنا زیادہ نہ اتراؤ کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوشی کو پسند نہیں کرتا جس کے سبب انسان آخرت سے غافل ہو جائے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے، کیونکہ ہر برائی اور فساد کی جڑ یہی ہے۔ لہٰذا اسے کار خیر میں خرچ کر کے آخرت کی کامیابی طلب کرو، اور اس دولت سے بغیر فضول خرچی اور تکبر کے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا بھولو۔ جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا نہ بھولو، اور اس مال کے ذریعے سے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ فساد پھیلانے والوں کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین، اس مغرور اور متکبر نے کہا کہ مجھ پر اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ سب کچھ تو مجھے صرف اس عمل کی وجہ سے دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے، جیسا کہ سورۃ قصص میں ارشاد ہے۔ اس نے کہا مجھے تو یہ ایک علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اس نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ اس سے پہلے کئی نسلیں ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ جماعت والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے کہا کہ مجھے کسب و تجارت کا جو فن آتا ہے، یہ دولت تو اسی کا نتیجہ اور ثمر ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یا کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے یہ مال اس علم کی بدولت دیا ہے جو میرے پاس ہے، اور مجھے اس کا حقدار سمجھ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کافرانہ بات کا یہ جواب دیا کہ اگر طاقت اور مال اللہ کے نزدیک فضیلت کا سبب ہوتا تو گزشتہ زمانوں میں بہت سی قوموں کو اللہ ہلاک نہ کرتا جو قارون سے زیادہ مالدار اور اس سے زیادہ طاقتور تھیں۔ کثرت معاصی اور کثرت جرائم کے سبب جب کسی قوم کو ہلاک کیے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو انہیں مہلت نہیں دی جاتی، اور ان سے پوچھا نہیں جاتا کہ انہوں نے وہ گناہ کیوں کیے تھے اور ان کے پاس عذر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اہل و عیال سمیت زمین میں دھنسا دیا، جیسا کہ سورۃ قصص میں ارشاد ہوتا ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی
جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں سے تھا۔ ناظرین، قرآن کریم کی 28ویں سورت سورۃ القصص کے 76 سے لے کر 83 تک آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قارون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی امیر و کبیر لیکن نہایت متکبر، مغرور، ظالم اور حاسد شخص تھا۔ قرآن کریم کے مطابق اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی طاقتور لوگ مل کر بمشکل اٹھا پاتے۔ حضرت عطا سے روایت ہے کہ اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مدفون خزانہ مل گیا تھا۔ یحییٰ بن سلام اور سعید بن مسیب نے فرمایا ہے کہ قارون سرمایہ دار تھا اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی پر مامور تھا۔ اس عہدے پر رہ کر اس نے بنی اسرائیل کو بہت ستایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا اور ان 70 اصحاب میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میقات کے لیے منتخب فرمایا تھا، مگر اسے اپنے علم پر ناز و غرور پیدا ہو گیا تھا اور اسے اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھا تھا۔ روح المعانی میں محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اسے تورات یاد تھی، مگر وہ بھی سامری کی طرح منافق ثابت ہوا اور اس کی منافقت کا سبب دنیا کی جاہ و عزت کی بے جا حرص تھی۔ پورے بنی اسرائیل کی سیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے وزیر اور شریک نبوت تھے۔ اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں، میرا اس سیادت و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہے، مجھے اس میں کچھ دخل نہیں، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ فرمان الہی ہے کہ ایک روز قارون بڑی آرائش، ٹھاٹھ اور شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، یہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ کا علم دیا گیا تھا اور جو صاحب ایمان تھے کہنے لگے تم پر افسوس ہے، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اور اجر اللہ کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ قارون ایک بخیل شخص تھا جسے مال و دولت سے بے حد محبت تھی۔ وہ زکوٰۃ دیتا اور نہ اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تنبیہ کے باوجود اس کا غرور و تکبر، بغض، حسد، بخیلی اور غریبوں سے نفرت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا۔ قرآن پاک کی سورۃ قصص میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، اور یوں اللہ نے ایک امیر کبیر، مغرور اور بخیل شخص کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے کفر و تکبر کی وجہ سے اس کے گھر بار سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اس وقت اللہ کے مقابلے میں کوئی گروہ اس کی مدد کے لیے نہیں آیا اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ قارون کی اس حالت کے حوالے سے ایک حدیث صحیح بخاری میں روایت کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنا تہا بند لٹکائے فخر سے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو زمین میں دھنسا دیا اور اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں
ایک شخص 2 دھاری چادروں میں اترتا ہوا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اور بلا شبہ وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ اسے مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔